نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو وظیفہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہمارے وظیفے کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل سنیں تاکہ وظیفہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ وظیفہ بہت خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت سارے بزرگان دین کا آزمایا ہوا عمل ہے، آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے، کیونکہ وظیفے کے لیے کامل یقین کا ہونا شرط ہے۔ تو جب ہم شرط کو پورا کریں گے تو اللہ کریم ہماری دعاؤں کو بھی سنیں گے، ٹھیک ہے۔ یقین ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اپنے رب پر ایمان لائیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، تو پھر ہمیں یقین ہوگا اور ہم یقین کے ساتھ اس سے مانگیں گے۔ تو یہ وظیفہ سخت سے سخت مشکل اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ پریشانی چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو اور لاکھ کوششوں کے باوجود پریشانی اگر ختم نہ ہوتی ہو تو آپ فوراً اس عمل کو کریں۔ یہ عمل نہایت مختصر اور مجرب عمل ہے، تو آپ یقین مانیں کہ اللہ رب العزت آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک آیات مبارکہ پر مشتمل ہے، اور اس آیت مبارکہ کا مطلب یعنی ترجمہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ عمل ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود بھی کیا اور صحابہ اکرام کو بھی اس عمل کے کرنے کی تلقین فرمائی، اور صحابہ اکرام کو بھی سخت مشکل اور پریشانی سے نکلنے کے لیے یہ عمل بتایا کہ جب تم کسی پریشانی یا مصائب میں مبتلا ہو جاؤ تو فوراً اس عمل کو کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ جب تم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ اور سخت مصائب اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو اس مشکل کی گھڑی میں اپنے رب کو پکارو اور وہ تمہاری پکار کو ضرور بضرور سنے گا۔ یہ وظیفہ مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ وظیفہ جو ہے یہ بہت آسان وظیفہ ہے۔ اور اگر کوئی میرا بہن بھائی ایسا ہے، یعنی پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو بعض لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، یعنی ان کے والدین نے اس چیز کی طرف دھیان نہیں کیا تھا، لیکن جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے پھر وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، اس کی زبان پر اچھے طریقے سے قرآن مجید نہیں چڑھتا۔ تو اگر کوئی میرا بہن بھائی ایسا ہے جس کو اچھے طریقے سے قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا تو وہ اس آیت مبارکہ کو بھلے اچھی طرح یاد کرے، یعنی اپنی زبان پر اس کی روانگی لے آئے اور اس کے مطلب کو بھی اچھی طریقے سے سمجھے، اور کہ اس آیت مبارکہ میں کیا چیز کو یعنی کس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کی زبان پر اچھے طریقے سے یہ وظیفہ جاری ہو جائے اور اس کا مطلب بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو فوراً آپ نے اس وظیفے کا ورد شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس وقت کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی حاجات، آپ کی مشکل اور آپ کی پریشانی ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب آپ زندگی کا معمول بنا لیں گے تو اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں
برکتیں رہیں گی، آپ کو کبھی بھی مشکلات اور مصائب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ عمل مختصر ہے، لیکن آپ نے صبح اور شام 2 وقت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ جب بھی آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں یا آپ کا کوئی بھی کام ایسا ہو جو نہ ہوتا ہو، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ باوضو حالت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ باوضو حالت میں اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ باوضو حالت میں اپنے بندے کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جو شخص باوضو حالت میں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو جب ہم اپنے رب کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کو کریں گے تو سوچیں ہم سے ہمارا رب کیسے خوش نہیں ہوگا، اور وہ ہماری دعاؤں کو ضرور بضرور جو ہے وہ قبول کرے گا۔ تو یہ جو عمل جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ سخت مصیبت پریشانی میں سے نکلنے کا خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ کوئی بھی آپ کی مشکل ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ بہت ہی مختصر عمل ہے، ٹھیک ہے؟ تعداد کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ تعداد پوری کریں، اس میں کمی پیشی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ صبح کے وقت آپ کوئی بھی ٹائم مقرر کر لیں اور شام کے وقت بھی کوئی ٹائم مقرر کر لیں، ٹھیک ہے، اس وظیفے کے لیے۔ تو آپ نے وظیفہ کیسے شروع کرنا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے 96 مرتبہ، ٹھیک ہے، 96 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دیکھیں آپ جب اس وظیفے کو دل سے کریں گے، دل کی آواز سے کریں گے تو آپ کا رب جو ہے آپ کی ضرور سنے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ یعنی اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت مطلب ہے کہ ہم کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں تو صرف اپنے رب کے محتاج ہیں، وہی ہمیں کافی ہے، ہم اسی سے ہی مانگتے ہیں، ہم کسی کے آگے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہم اگر ہاتھ پھیلائیں گے بھی تو صرف اور صرف اس کے آگے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا کارساز ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہم اسی سے ہی مانگیں گے، کیونکہ اگر آزمائش اور تکلیف اس نے بھیجی ہے تو وہ اس کا حل بھی ضرور بضرور نکالے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح اور شام جو ہے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 96 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا مطلب ہے کیا کافی ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ اس عمل کو آپ نے 96 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ جس بھی مشکل میں آپ مبتلا ہیں یا جس پریشانی میں آپ مبتلا ہیں یا جو مقصد آپ کا پورا نہیں ہوتا، جو حاجت آپ کی پوری نہیں ہوتی، یا آپ کو دلی سکون نہیں ہے، آپ کے گھروں میں بہت ٹینشنیں ہیں، تو آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ کریم تھوڑے ہی ٹائم میں آپ کی مشکلات اور آپ کے مصائب اور آپ کی تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو وظیفہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔